وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان عظمتوں والا مہینہ ہے، رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اور آخری بات ہم نے کل عرض کی تھی کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں آج عرض کرتا ہے کہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے بارے میں دعا کرنے کا مہینہ ہے، کڑنے کا، اضطراب کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہم صدقات خیرات وغیرہ کرتے ہیں اس کا اجر دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا تو ویسے پورا سال ہی بہتا رہتا تھا، مخلوق کو سیراب کرتا رہتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا، آپ کی زندگی مبارک کا مشاہدہ کیا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات بڑھا دیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو از حد صدقات خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے روزہ داروں کو افطار کرانے کا بھی بہت زیادہ اجر کا بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک بندے کو دیکھیں صدقے کا کتنا فائدہ کہ صرف ایک بندے کو آپ نے افطار کرا دیا، پھر آگے فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے بلکہ اس کو پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تو ایک بندے کو صدقہ اور افطار کرانا اس کا یہ اجر ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم بہت زیادہ بندوں کو، غرباء کو، مساکین کو رمضان شریف میں یاد رکھیں گے، ان کے راشن کا بندوبست کریں گے، ان کو افطار کروائیں گے، ان کے گزر بسر اور روزگار کا دھیان رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر انعامات عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ نہ صرف نار جہنم سے آزادی ہوگی بلکہ جتنا روزہ دار کو روزے کا ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور پھر روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ٹوٹل کا ٹوٹل ثواب روزہ رکھنے کا روزہ دار کو بھی ملے گا اور اس کے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرز کا افطار کرایا جائے، مرغے چرغے ہوں، دال روٹی ہو، یا کسی اور طرز کا کھانا اور افطار۔ تو میرے بھائیو، افطار کرانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی بندے کو کھجور کا ایک دانہ بھی دے دیا اور اس سے اس نے افطار کر لیا، یا لسی کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے دے دیا، تو یہ افطار کی شرط پوری ہو جائے گی اور اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، نار جہنم سے بھی آزاد فرما دیں گے، اور روزہ رکھنے کا مکمل ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ تو رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔
رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ عام دنوں میں اگر نفل پڑھے اور رمضان میں پڑھے تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 70 فرض کا اجر اور ثواب لکھ دیا کرتے ہیں۔ لہذا اس مہینے میں عبادات کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سحری کے لیے تو ہم نے ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے، تہجد کا پڑھنا بڑی آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ بندہ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے اور کچھ نوافل حسب توفیق ادا کر دے تو تہجد کی فضیلت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح باقی نوافل جو ہیں، اشراق ہے، ضحیٰ ہے، اوابین ہے، ویسے تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، تلاوت ہے، تو یہ ساری عبادت ہمیں عام دنوں کی نسبت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اگر وہ ایک بندہ رات عبادت میں گزار لے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے 1000 مہینے لگاتار اللہ تعالی کی عبادت کی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہوا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقی محرومی سے ہمیں بچا لے، ہمیں لیلۃ القدر کی برکات عطا فرما دے۔ تو اس مہینے میرے بھائیوں عبادت کا دورانیہ، عبادت کی نوافل کی تعداد بڑھ جانی چاہیے، تلاوت بڑھ جانی چاہیے، مراقبے بڑھ جانے چاہیے، تسبیحات جو کرتے ہیں وہ بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو کھول کر بندے کو عطا فرمانے والے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان تلاوت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا تھا، اور پھر یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے تو امام الانبیاء اور امام الملائکہ دونوں مل کر قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن کو خاص نسبت ہے رمضان کے ساتھ، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کریں، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے، تراویح میں بھی سنیں، پڑھیں، دن کو بھی تلاوت کرتے رہیں، مسنون صورتیں بھی پڑھتے رہیں۔ صبح فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لی، ظہر کے بعد سورۃ فتح پڑھ لی، عصر کے بعد سورۃ دخان پڑھ لی، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لی، اور رات سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سجدہ پڑھ لی۔ یعنی عام دنوں کی نسبت رمضان میں تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور ہمارے اکابر کا بھی یہی معمول تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ دن کو 1 کلام پاک مکمل ختم فرمایا کرتے تھے، اور رات کو بھی 1 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں 30 دنوں میں 60 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کا معمول تھا کہ ہر عشرے میں 1 قرآن پاک نوافل میں پڑھا کرتے تھے، تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یوں 63 قرآن پاک 1 ماہ میں ختم فرمایا کرتے تھے، اور اللہ والوں کو تو خاص نسبت ہوتی ہے تلاوت کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے۔ ہم نے دیکھا اپنے والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو
کہ پوری پوری رات رمضان شریف میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پاک سنتے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مغرب سے پہلے وضو کر کے مسجد تشریف لے گئے، مسجد میں ہی مغرب کی نماز پڑھی، افطاری بھی وہیں کی، اوابین بھی وہیں پڑھے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی، اور پھر اس کے بعد نوافل کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور صبح فجر تک سحری سے پہلے تک نوافل پڑھتے رہے، پھر سحری کھائی، تہجد پڑھے، پھر جب سحری کا ٹائم ختم ہوا تو پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کے بعد درس دیا کہ وہ وضو جو آپ نے عصر کے بعد فرمایا تھا وہ اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے رہائش گاہ پر واپس تشریف لاتے اور تازہ وضو فرماتے. ہم نے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. وہ تو ہمارے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں. لیکن ہم نے تو اس دور میں بھی دیکھا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ عصر کے وضو سے صبح اشراق کی نماز پڑھ کر گھر واپس تشریف لاتے. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، اور پھر اگلی بات کہ رمضان شفاعت کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک شفاعت کرے گا. اور پھر فرمایا کہ جو تم روزہ رکھتے ہو، مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی روزے قیامت تمہاری شفاعت کرے گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. تو روزہ ایک ایسی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ روز قیامت جب اعمال کا پلڑا ہمارا خدا نخواستہ ہلکا ہوا، شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی، تو یہ قرآن اور یہ رمضان ہماری رب کے حضور شفاعت کریں گے کہ یہ وہ بندہ تھا میرے مالک جو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. میرے مالک یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو دیکھ تو کوئی نہیں رہا ہوتا تھا، کمرے میں اکیلا تھا، اندر فریج بھی پڑی ہے، انواع و اقسام قسم کے کھانے بھی پڑے ہیں، فروٹ بھی پڑا ہے، ٹھنڈا یخبستہ پانی بھی پڑا ہے، لیکن میرے مالک تیرے حکم کو اولیت دیتے ہوئے تیرے بندے نے ان سب چیزوں سے اعتراض کیا تھا اور کھانے پینے سے رک گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ میرے رب کا حکم ہے. اس لیے روزہ کہے گا کہ یا اللہ آج پھر مجھے میری شفاعت اس آسی بندے کے حق میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی شفاعت قبول فرما کر بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے. اور پھر آخری بات کہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان شفاعت کا مہینہ ہے. اور پھر آخری بات بڑی مزے کی ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں از خود ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں تلاوت مرغوب ہے. ہم ذکر کرتے ہیں کہ محبوب کا ذکر ہے. ہم اپنی سنتوں والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبوب کی سنتیں ہیں. وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی وہ کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ روزہ، یہ صدقہ خیرات، یہ تلاوت، یہ دوسرے کو روزہ افطار کرانا، یہ غمخواری کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. جو بندہ بھی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کا قرب لازمی اس کو ملے گا. اور یہ نیکیوں کا تو سیزن ہے. سیزن بہار کے موسم میں آپ دیکھیں کہ انواع و اقسام قسم کے پھول، انواع و اقسام قسم کے پھل مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور ہر بندہ سارے کام چھوڑ کر، کاروباری بندہ اپنی تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے.
کہ میں سارے کاموں کو مؤخر کرتا ہوں، اب میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ بہار ہے، کاروبار کی ایک سیزن ہے. تو میرے بھائیوں، رمضان بھی نیکیوں کا سیزن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات کو جو اشد ضروری ہوں ان کو کچھ مؤخر کر لیں، جو عمومی ہوں ان کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر لیں، تاکہ اس رمضان کی قدر و قیمت ہمارے دل میں آ جائے اور اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران بنا دے. اللہ رب العزت میرا کہنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے اور یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم، ارادہ اور بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ خفیہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما. کریم پروردگار، بچہ پریشان ہوتا ہے، باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، رب پروردگار کی طرف دوڑتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کے سہارے، اے خالی جھولیاں بھر کر دینے والے، آپ کے کچھ بندے اور بندیاں یا اللہ دست بدعا ہیں. یا اللہ، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ماں باپ کے لیے اولاد کے فرائض ادا کرنا آسان فرما. اے مالک، مہربانی فرما. بیماریاں یا اللہ عام ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں، یا اللہ موذی امراض بھی ہیں اور وبائی مرض بھی ہے. رب کریم، تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا رب کریم، جو اس مرض کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما. جو اس وبا کے خلاف خدمت کی یا اللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما. ڈاکٹرز نرسز کی خدمت کو منظور فرما، پیرامیڈکس کی خدمت کو قبول فرما، انتظامیہ کی خدمت کو قبول فرما. اے مالک، مہربانی فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما. مالک، ہمیں بڑی راحت پہنچی کہ ہمیں پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف میں یا اللہ پھر کھولا جا رہا ہے. رب کریم، مہربانی فرما دیجئے، اس کو جلد از جلد کھول دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. رب کریم، ہماری توبہ کو قبول فرما کر اس رمضان کی ساعات کی برکات ہمیں عطا فرما دیجئے، انوارات رمضان کے عطا فرما دیجئے، ثمرات عطا فرما دیجئے. یا اللہ، دن کے روزے کی یا اللہ کیفیت آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ اس میں تلاوت کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، ذکر کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، دوسرے مسلمانوں کی غمخواری کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے مالک، مہربانی فرما دیجئے، رات کی یا اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. یا اللہ، اس ادارے کو جو عاجز کے پروگرام نشر کر رہا ہے، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. خدمت میں جو ساتھی مصروف ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کو اپنی سچی محبت کا ذریعہ بنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذریعہ بنا، اور اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا رب کریم، مہربانی فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.